بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر، اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج کل جیسا ماحول چل رہا ہے فلسطین کے اندر، خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نگاہیں اس ارض مقدس کی طرف لگی ہوئی ہیں اور وہاں کے مظلومین کو چن چن کے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اگر کوئی مسلمان فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے تو اسے کٹروادی اور آتنکوادی تک قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر پیارے دوستو، ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے فلسطینی مسلمانوں کی مدد ہو سکے؟ مدد کے طور پر ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ تو آئیے میں 4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس عنوان کے تحت۔ سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے پیارے دوستو؟ اول یہ سمجھ لیتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس کے درد اور اس کی تکلیف کو گویا محسوس کرتا ہے۔ آج ہم ہندوستان میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہیں، اور اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر ظلم ہوتا ہے، جبر و تشدد ہوتا ہے، تو پیارے دوستو ہمارا فریضہ ہے اللہ کے نبی کی اس حدیث کے تحت، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں بھی اس کی تکلیف ویسی ہی محسوس ہونی چاہیے۔ تو آئیے ہمیں کیا کرنا چاہیے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے؟ سب سے پہلے ہم سب کو درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد میں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پیارے دوستو تیسرا کلمہ ہمیں پڑھنا ہے 111 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آخر میں پھر ہمیں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز پیارے دوستو، ہمیں آیت کریمہ پڑھنی ہے 121 بار، وہ دعا اور وہ آیت قرآن کریم کی جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا، ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ وہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بھی ہمیں 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ہم کو پڑھنا ہے، آیت کریمہ پڑھ لی، اس کے بعد میں ہمیں پھر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور پھر ہمیں اس کے بعد میں صدقہ دینا ہے فلسطینی مظلومین کے نام سے۔ آپ کے یہاں پر کوئی بھی غریب رہتا ہے، مسکین رہتا ہے، آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ان کو عطا فرمائے، اور وہاں جو مظلومین شہید ہوئے ہیں اس کے بدلے ان کی مغفرت فرما دے، اور جن پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو روک دے۔ پیارے دوستو، صدقہ ایسی چیز ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقے کے ذریعے اپنی بیماروں کو ٹھیک کرو، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے۔ اور اس کے بعد میں ہمیں چوتھا کام کرنا ہے پیارے دوستو، دعا کرنی ہے فلسطینی مظلومین کے لیے۔ اور دعا کیا چیز ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جس سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ اگر ہم یہ 4 کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کے اثرات فلسطین کے اندر پہنچیں گے، اور ہماری طرف سے ان مظلومین کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس ظلم و ستم کو جو وہاں جھیل رہے ہیں اور وہاں جو شہید ہوئے ہیں، ان کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، ایمانی تقاضا جو ہمارے اوپر ہے، تو وہ ان کا حق ادا ہو جائے گا، اور ہماری طرف سے جو اگر ہم نے ان کے لیے صدقہ کر دیا، دعا کر دی اور آیت کریمہ پڑھ لی، اور تیسرا کریمہ اگر ہم نے پڑھ لیا، اگر ہم ان تمام کاموں کو کر سکتے ہیں تو گویا ہم نے اپنے بھائیوں کا حق ادا کر دیا۔ یہ چھوٹے سے کام ہیں، صرف 4 کام ہمیں کر لینے ہیں، انشاءاللہ ان کی مدد ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام دوستوں کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ویڈیو کو پیارے دوستوں صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں،
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر واقعات سب سے پہلے میرے دوستوں آپ تک پہنچ سکیں اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔